بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت اہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بارے میں بہت کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ یہ کنفیوژن ایسی ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ وہ پوتے کی وراثت کا دادا کے حصے میں سے مسئلہ ہے۔ کیا پوتا اپنے دادا کے حصے میں سے وراثت لے سکتا ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو؟ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں کہ عربی میں جو لفظ ہے جد، یہ نانا اور دادا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح جدہ لفظ جو ہے وہ بھی دادی اور نانی کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ قدیم عرب میں اسلام کی آمد سے قبل وراثت جو تھی وہ صرف مردوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ اسلام آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اس کو حدیث نے سپلیمنٹ کیا تو حصے مقرر کیے گئے۔ پہلی کیٹیگری میں وہ لوگ آئے جن کے قرآن مجید نے حصے مقرر کیے، اسے اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض، قرآنک شیئررز یا قرآنک شیئر لینے والے لوگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو وراثت بچ جاتی ہے وہ قریب ترین جو رشتہ دار ہیں وہ بطور اسبہ کے لیتے ہیں۔ میرا مطلب آپ کو یہ الجھانا نہیں ہے، میں سادہ سے لفظ میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ تو اب قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ اس میں ریلیونٹ، جو موسٹ ریلیونٹ ہے، وہ قرآن مجید کا 4 پارہ النساء، اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصوں کے برابر ہے۔ یہاں جو لفظ اولاد ہے یہ ولد کی جمع ہے۔ ولد کا مطلب جو ہے، آپ دیکھیں اردو میں ہم جب بولتے ہیں کہ فلاں عورت یا فلاں مرد جو ہے وہ لا ولد فوت ہوا یا ہوئی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بچے نہیں تھے، وہ بلا اولاد فوت ہوئی۔ تو اہل علم نے فرمایا کہ اولاد کا مطلب سلبی اولاد ہے، یعنی بیٹے کی اولاد۔ انہوں نے اس میں سے بیٹی کی اولاد کو مائنس کر دیا، ایکسکلوڈ کر دیا، لہٰذا اس میں سے نواسے اور نواسیوں کو نکال دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں اس لفظ کے مفہوم میں نواسے اور نواسیاں شامل ہی نہیں ہیں، لہٰذا پہلی کیٹیگری تو نواسوں اور نواسیوں کی، دوتوں اور دوتیوں کی ختم کر دی گئی۔ اب رہ گیا پوتا یا پوتی۔ تو اس کے لیے ایک اصول ہے عربی میں، الاقرب فالاقرب، یعنی قریبی جو رشتہ دار ہے وہ دور کے رشتہ دار کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس اصول کے تحت اگر میت کا یا مرنے والا جو ہے اس کا کوئی بیٹا موجود ہو تو پوتا بھی موجود ہو دوسرے بیٹے کا، تو یہ جو بیٹا ہے وہ دوسرے اپنے بھائی کے بیٹے کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے، اسی اصول کے تحت، جسے الاقرب فالاقرب کہتے ہیں۔ بات کلیئر ہوئی؟ اس طرح کہ اولاد میں نواسے اور نواسیاں تو ویسے ہی شامل نہیں ہیں، وہ تو اس کیٹیگری سے نکل گیا۔ پھر الاقرب فالاقرب والے اصول کے تحت میت کے بیٹے نے میت کے پوتے کو، یعنی یہ دوسرا اس کے بیٹے کا بیٹا ہے، اس کو محروم کر دیا۔ یہ ہے مسئلہ۔ اگر اس میں میت کا بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہو، تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر تو وہ پوتا جو ہے اپنی پھوپھیوں کے ساتھ مل کے تو اپنے دادا کی وراثت میں سے اپنے باپ کا حصہ لے لیتا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب
میت کا ایک بیٹا بھی موجود ہو تو پھر پوتا جو ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے، اس کو نکال دیتے ہیں۔ یہ اہل علم نے یہاں تک یہ قائم کیا اصول۔ ہمیں ان کی بڑی عزت کرنی چاہیے، ان اہل علم صاحبان کی، جورسٹ کی، فقہا کی۔ انہوں نے بڑی محنت سے علم کے دریچے ہم پرواہ کیے ہیں۔ تو پوتے کی وراثت سے محروم ہونے کا جو مسئلہ ہے 20ویں صدی تک حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، اہل سنت کے جو 4 مذہب ہیں ان میں، اس کے ساتھ شیعہ، زیدیہ، امامیہ، ظاہریہ، سارے متفق تھے کہ پوتا جو ہے وہ وراثت میں حصہ نہیں لیتا جب کہ میت کا ایک بیٹا بھی زندہ ہو۔ مسئلہ جو ہے وہ 20ویں صدی کے بعد ہمیں نظر آتا ہے، جب یہ سوال اٹھا کہ جی پوتا یا پوتی وہ حصہ کیوں نہیں لے پاتے، یہاں سے سوال اٹھا۔ اس سے پہلے یہ سوال نہیں اٹھا تھا، یہ ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ اب جب یہ سوال اٹھا تو اہل علم نے اس کی بھی پھر وے آؤٹ اس کا نکالنے کی کوشش کی۔ دنیا میں کوئی بھی جو قانون ہے وہ 100% کبھی بھی نافذ نہیں ہوتا، کبھی بعد میں اس میں ترمیم کی ضرورت پیش آ جاتی ہے یا ایکسیپشنز اس میں لائے جاتے ہیں، استثناء لائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اہل علم نے فرمایا کہ اس مسئلے کا حل ایسے نکل سکتا ہے کہ یا تو دادا جو ہے وہ اپنے پوتا یا پوتی جو ظاہر یتیم ہے ان کے حق میں 1/3 کی حد تک وصیت کر دے تاکہ وہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے، یا انہیں ہبہ کر دے، گفٹ کر دے تاکہ وہ بھی کچھ لے لے اور بالکل محروم نہ رہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر دادا جو ہے وہ پوتا یا پوتی کے حق میں وصیت نہیں کرتا اور کسی دوسری جگہ وصیت کر دیتا ہے، کسی ادارے کو جیسے وصیت کر دیتا ہے، تو مجاز حاکم کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ وصیت جو ہے وہ ساقط باطل کر دے اور پوتے اور پوتی کو حصہ دے دے۔ اسی اصول پر اس دنیا میں کئی جو مسلم ممالک ہیں ان میں یہ قانون سازی ہو گئی کہ اگر کسی دادا نے اپنے پوتے اور پوتی کو وراثت نہیں بھی دی، ہبہ نہیں کیا یا وصیت نہیں کی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کر دیا، تصور کر لیا گیا اور ان کو حصہ مل جاتا ہے دادے کی وراثت سے۔ اس طرح یہ مسئلہ حل کر لیا گیا۔ امید ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ تو تھی ایک فقہا کا مسئلہ۔ کیا ہوا میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 6732 بھی ہے، یہ بھی یہی ہے۔ یہ حدیث اس طرح کے مقررہ حصہ لینے کے بعد وارث ہوگا وہ جو میت سے قریب تر ہوگا، اور وہ دور کا جو میت کا رشتہ دار ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دے گا۔ یہ حدیث ہے، قرآن مجید کا پارہ نمبر 4 ہے، سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ یہ موسٹ ریلیونٹ ہے۔ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اہل علم نے اس کی تعبیر و تشریح یہ کی کہ نواسا اور نواسی ولد یا اولاد کے مفہوم میں شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ سلبی اولاد ہوا کرتی ہے، سلب سے جو ہے یہ تو مفہوم میں شامل ہے، لہذا نواسا نواسی تو ویسے ہی ایکسکلوڈ ہو گئے۔ اس کے بعد اگر میت کا ایک بیٹا بھی ہے تو اس کی موجودگی میں پوتا اور پوتی دوسرے جو ہیں وہ وراثت سے محروم ہو گئے۔ یہ سارا مسئلہ ہے۔ اب پاکستان میں 1961 میں مارشل لا کا جب دور تھا، صدر محمد ایوب خان صاحب کی مارشل لا تھی، تو انہوں نے متعارف کرائی دفعہ 4۔ یہ سکسیشن کے نام سے دفعہ ہے، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں۔ اس میں انہوں نے ایک سیدھا سادہ اصول بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پروپوزیٹس یعنی میت، اس کا ترجمہ کر لیں، میت کے اگر کوئی بیٹا یا بیٹی ہے جو فوت ہو چکی ہے، اس کی اولاد ہے، یعنی میت کا نواسا، نواسی، پوتا اور پوتی،
یہ موجود ہیں، تو وہ اپنی والدہ یا والد جو فوت ہو چکے ہیں ان کا حصہ اسی طرح لیں گے اگر ان کی والدہ یا والد زندہ ہوتا. یہ تصور کر کے کہ وہ زندہ تھا وہ اس کا حصہ لیں گے. انہوں نے پوتے کو بھی حصہ دے دیا، پوتی کو بھی دے دیا، نواسے کو بھی دے دیا، دوتے کو، نواسی کو، دوتی کو بھی دے دیا. چاروں کیٹیگریز کے حصے میں آ گئے 1961 کے قانون کے تحت. اور حصہ ان کو کس طرح ملتا ہے؟ پر سٹرپ، STIRP، پر سٹرپ، یعنی لڑکے کو ایک حصہ اور لڑکی کو آدھا حصہ. اسے پر سٹرپ کہتے ہیں، پر کیپٹا نہیں، پر سٹرپ. دفعہ 4 جس کے تحت دوتا دوتی یعنی نواسا نواسی، پوتا پوتی دادا کی وراثت میں سے ایسے ہی حصہ لیں گے جیسے ان کی والدہ یا والد بوقت وفات دادا زندہ ہوتے. یہ سیدھا سادہ انہوں نے اصول بنا دیا. یہ 1961 سے نافذ ہے. اس میں جو پاکستان میں اس کو غیر قانونی سمجھا گیا جو ہمارے علماء کرام ہیں، تو یہ چیلنج ہوا فیڈرل شریعت کورٹ میں. فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلہ جو چھپا FSC صفحہ نمبر 1 2000، اس میں انہوں نے فرمایا فیڈرل شریعت کورٹ نے کہ یہ دفعہ غیر اسلامی ہے. تو انہوں نے صدر مملکت کو حکم دیا کہ مارچ 2000 تک اس کو ترمیم کر کے اسلام کے اصولوں کے مطابق کیا جائے. پھر یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں 20/2000 سے یہ ابھی تک زیر سماعت ہے. اس پہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا. تو یہ جو دفعہ 4 ہے یہ چونکہ سٹے ہو گیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ، اس وقت پوری طرح قابل عمل اور قابل نفاذ ہے. اب کوئی بھی بندہ چاہے 1961 کے بعد کوئی پوتا، کوئی پوتی، کوئی نواسا، کوئی نواسی تو اپنے دادا یا نانا کی جائیداد میں سے حصہ لے سکتا ہے، اب بھی کیس کر سکتا ہے. اس لیے کہ وراثت کے معاملات میں میعاد سماعت کا قانون لاگو نہیں ہوتا، اور کسی پارٹی نے آج تک یعنی 2020 تک بھی نہیں کیا. اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ نوٹ فرمائیے. 1961 کے بعد سے لے کے آج تک جو چاہے دادا یا نانا کی وراثت میں سے حصہ کلیم قانونی طور پر کر سکتا ہے. تو امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پوتے کی وراثت جو ہے دادا یتیم پوتے کی یہ کیا چیز ہے. اس میں شریعت کے اہل علم نے کیا کہا اور آج کیا صورتحال ہے. اس کے بعد میرا حال کوئی کنفیوژن نہیں رہتی. تو آئندہ ہم آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک لائیں گے اسی طرح ہی، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کی زندگی کا معیار بلند ہو سکے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں تاکہ ہم اپنی کارکردگی اس سے بھی مزید بہتر بنائیں، اس سے مزید بہتری لا سکیں. میرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی علم میں ان کے ساتھ مل کے اضافہ کروں. تو آئندہ نشست تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے. السلام علیکم.